پرسدی قبولیت واسطے بواز بلندتر سالوات۔ نعرہ تکبیر، خالق دا نام بلند ہے، بلند آواز نال چاہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جنہ جنہ بندیاں نو نامی علی چنگل لگدا ہے دوئے ہاتھ بلند نعرہ حیدری۔ درود بر محمد والے محمد۔ سب تو پہلے دعا ہے عظیم خالق تھوڑا اس مقدس مقام تے ٹورایا قبول فرماوے۔ بانیان صاحبان دا صف ماتم بچھایا، مولا امام زمانہ اپنی بارگاہ قبول فرماوے۔ مالک اللہ جو مومن عزدار بیمار ہیں صدقہ امام سجاد علیہ السلام دے تکلیف انداز جلد صحت عطا فرما، اور جو مومن عزدار بے اولاد ہیں صدقہ باب الہوائے شہزاد الاسغر دے جھولے دا مالک اللہ جھولیاں آباد فرما۔ ذاکرین نظام دا پڑیا میں حقیر دے چند الفاظ ملکہ شام بی بی اپنے دربار قبول فرماوے۔ مالک اللہ لکھتے کروڑندی ہک دعائے حقیقی وارث امام زمانندے ظہور تاجیل فرما، امام زمانندی شفاعت نصیب فرما۔ دعائیں دی قبولیت واسطے بآواز بلندتر صلوات۔ کوئی لمبی مجلس نہیں، فقط دعا دی خاطر ممبر تے حاضر ہوئے ہیں۔ کافی سارا سفر کیتا ہے، چہرندیاں زیارتاں ہو گئی ہیں۔ اگر اجازت ہوئے تو میں مختصر جا ٹائم وچ اپنی مکمل حاضری دیونا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھو تو میں نوکری پا آغاز شروع کرا۔ اللہم میں کہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو معاشر میں چین ہوگا۔ یاد مولا توجہ فرماونی ہے، ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو معاشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اسے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ بڑی مہربانی، بآواز بلندتر صلوات۔ اللہم اجازت ہوئے تو صحیح ایک قصیدہ پاک پڑھیے۔ کعبے دی چھتے امام زمانہ دا ظہورو سی، خوش نصیب ہو سنو اکھاں جڑا امام زمانہ دی زیارت کرے سن۔ امام زمانہ جڑا خطبہ دے سنو میرا قصیدہ اگر توجہ ہوئے تا مولا فرمیندن میں منتقم حسن گھنو اہل ولا میں آگیاں۔ بڑی مہربانی، میں منتقم حسن گھنو اہل ولا میں آگیاں۔ مولا فرمیندن ڈاڈی دے قاتلاں کو میں دیور سزا میں آگیا۔ بڑی مہربانی، یہ ہاتھ کسے کمینے دے محتاج نہ ہوئن، مالک سلامت رکھے۔ پہلا شعر بغیر تشریح دے نیاز مولا پورے پورے تو جو فرماوڑے۔ مولا فرمائے سن سنیا ادھوریاں بہوں آزان کئی سو سال میں، سنیا ادھوریاں بہوں آزان کئی سو سال میں، آزان وچ چاور کتے ڈاڈے دنا میں آگیا۔ بڑے مہربانی، آزان وچ چاور کتے ڈاڈے دنا میں آگیا۔ بڑے مہربانی، یہ آت کسے کمینے دے محتاج نہ او بسم اللہ۔ دوجا شیر
بغیر تشریح دے نیاز مولا پورے پورے تو یہ فرماونی ہے مولا فرمائے سن جیوی علی دے بغض وچ کیتا جو دہداریاں جیوی علی دے بغض وچ کیتا جو دہداریاں انہاں منکران دے واسطے تلوار چامیں آ گیا انہاں منکران دے واسطے تلوار چامیں آ گیا آخری شعر جن شعر کی تے میں اتنی محنت کی تھی نیاز مولا پورے طور جو فرماونی ہے مولا فرمائے سن لکسل فدق دے چور کتھا دنیا ہتھیلی وانگو ہے لکسن فدق دے چور کتھا دنیا ہتھیلی وانگو ہے جھا جھا تو گول گول کے دیوان سزا میں آگے درود بر محمد والے محمد اللہم سیدہ دے تیری قید دی تنگ حدود دے وچ تے میں ظلم ڈٹھائے ہر رنگ دا سیدہ دے میڈے 14 سال رکو وچ گزرے بہوں اوکھا وقت ہے نبھایا دیاں دے پردے سلامتوں شاءاللہ کسے غم اچ نہ رویں سوائے غم حسین دے سیدہ دے تیری قید دی تنگ حدود دے وچ تے میں ظلم ڈٹھائے ہر رنگ دا غریب دے میں نے 14 سال رکو وچ گزرے بہوں اوکھا وقت ہے نبھایا میں نوکر بابا لکوار یاد رہا تیری قید دی تنگ حدود دے وچ تے میں ظلم ڈٹھائے ہر رنگ دا غریب دے میں نے 14 سال اور کو وچ گزرے بہوں اوکھا وقت ہے نبھایا سیدہ دے میڈے قتال دی عید نصیب نہ ہوئے تے میں زر دولت نہیں منگدا غریب دے منگدا یو کو جا منہ موکل کر انہا سیخاں دے وہ میں راج کے تڑیب دنے بنے سنگدا میڈے جگر نو زہر کھا گئی ہیں دیاں دے پردے سلامت نوکرم بابا لکھواری یاد رہا کہ غم اچ نہ رویں سوائے غم حسین دے مالک پرسا قبول فرماوے بس اتنی ہور پڑھنا ہے کسے غم اچ نہ رویں سوائے غم حسین دے اچھا بابا لکھواری یاد رہا میڈے قتال دی عید نصیب نہ ہوئی میں زر دولت نہیں منگدا غریب دے منگدا یو کو جا منہ موکل کر انہا سیخاں دے وہ میں راج کے تڑے نہیں سنگدا میں نوکر بابا لکھوار یاد رہا میں دے قتال دی عید نصیب نہ ہوئی میں زر دولت نہیں منگدا غریبہ دے منگدا یو کو جا منہ موکل کر انہا سیخاں دے وہ میں راج کے تڑے نوکرہ بابا دھیاں دے پردے سلامت اچھا بابا لکھوار یاد رہا میں نوکرہ لکھوار یاد رہا میں دے قتال دی عید نصیب نہ ہوئے میں زر دولت نہیں منگدا غریبہ دے منگدا یو کو جا منہ موکل کر انہا سیخاں دے وہ میں راج کے تڑے مالک برسا قبول فرماوے دھیاں دے پردے سلامتوں نے امام حسین دی زخمی کا نال دھیدہ ادنا جیاں ذاکرہ نال تیرا مہمانہ
ایک چھوٹی جی عرض ہے میری 22 رجب دی صبح تسا سارے عزادار نیاز پکیندے وے 10 11 12 بجے تک زیادہ ہی لیٹ 10 11 12 بجے تک نیاز تقسیم کر دی تھی کر این 22 رجب دی ڈھل دی تھی کہ رہی جڑا رضا دے بابے کو زہر ملیے لکھواری درام میں نوکراں بابا لکھواری درام دروغ آدھے اگے 14 سال اوکھے گزارے سے اچھا بابا لکھواری درام میں نوکراں بابا لکھواری درام دروغ آدھے اگے 14 سال اوکھے گزارے سے اگے بہمیں نہ سیکھاں بوسے گندیاں ہیں نا اشارہ کرنا سمجھے سو دروغ آدھے تونے آج بوسے گھن دیاں رہی ہیں نا والوی غریب بہ گئے ظاہر اتنی سخت آئی آج سیکھاں بوسے گھن دیاں رہی ہیں نا غریب بہ گئے وقت اوکھا اٹھائے جی میں پیاسا بندہ آدھے نا ڈھیر سارا پانی ہوئے تے بکھا بندہ آدھے ڈھیر سارا کھانا ہوئے میں کو ممبر دی قصہ میں جے کو ظاہر ملے ان دی حسرت ہوں دی ہیں میں راج کے تڑپاں اے او غریب ہے جے کو نہ پانی ملے نہ کہیں راج کے تڑپاں دیتا ہے دیاں دے پردے سلام انشاءاللہ کسے غمی چاہے نہ ہوئے سوائے غم حسین دے میرے تو پہلے ذاکر پردے پہن مالک انہاں دی حیاتی دراز فرماوے حسین مظلوم میں پردے پائن کوئی شک نہیں شبیر تو وڈا مظلوم کون ہے پر جیڈا بھی مظلوم ہے بھیڑا بدے ہتھا نال رنیاں ہن اے او غریب ہے جین دی لاش تے نہ دھیاں ہن تے نہ پوتر رنن لکھواری درام دھیاں دے پردے سلامت ہونے اور میرے 7ویں بادشاہ دا جنازہ جتھاں بھی برآمد ہوئے چیخ مار کے رونا کر اور جنازہ ہوئے تے چپ ہوئے سونا نہیں لگدا وہ جنازہ ہی خوبصورت لگدا ہے جیندے چ رومن والے ڈھیر ہوویں بلکہ تساں جڑے عزادار بیٹھے ہو تساں کئی جنازے چاہے ہو سن کنہاں جنازاں چ رلے ہو سو کہیں جنازے چ کوئی نہ روندا پیا ہوئے نا لوگ ہک بے کل پوچھ دین یار اندے اپنے کوئی نہیں جنہ تساں عزادار چیخا مار کے روندے ہو نا پردے چ میری سین معصومہ پوپی آلیہ دا دامن نب کیا دیا اما ایسا ڈکے لگ دینا تے میری سین فرمائن دیئے تیرے بابے دے حبدار ہیں میری سین نکے ہاتھ بن کیا دیا اما اے حبدار کربلائی چو ہومیں نا تاں بھی میرے در لہ بنجے نا دیاں دے پردے سنو لکھوار یاد راما اما اے حبدار کربلائی چو ہومیں نا تاں بھی میرے در لہ بنجے نا دروغ آدھے میں گلی والے پاسے ڈیدھے پہن دروغ آدھے میں ڈیدھا پیاں میں ہک بندہ گلی چو گزرے تے غریب سڑ مرے ایوب اسکلانی دروغے کو آدھے تائیں میں کو سڑے دروغ آدھے میں نہیں سڑا اون سڑے جائیں پوری زندگی کہیں نو نہیں سڑا زندانی چاہیے اتھے میں ایک بھئی عرض کرے ساں امام حسین دی زخمی دی دا چھوٹا جہاں ذاکر سمجھ کے نالے اپنا پوتر سمجھ کے ایک میری عرض مان گنے یقیناً اجر میں کوئی مل سی عمل کرے سو کیونکہ میں ڈس ہے نا اجر میں کوئی کچھ مل سی کہیں دے میلے کپڑے دیکھ کے نفرت نہ کرے تے سونا قیمتی لباس دیکھ کے عزت نہ کرے جڈا بھی کرے حسینی سمجھ کے کرے پھٹی پرانی ابا ایوب اسکلانی ڈٹھی اے او ابا ہی جڑی دھیاں پوائی آئی جے بھی جات مارا چاند درم تے میرے مولا فرمائے میں منگانا لا نہیں میں دیوانا لا جے اگر دیکھو ہون بھی کچھ چاہیدہ ہوئے تے میں عطا کر سنگدا ادھے کہہ دی میں کو کیوں سڑی سید ادھے کہ نہیں مدینے گیا میں ادھے کہہ دی میری دکھ بھری کہانی ہے میرا مولا فرمائے میں بہوں دکھ ہاں کچھ تو دکھ سنا کچھ میں سنے نا کچھ تو رو کچھ میں رونا آدھے کہہ دی میری دکھ بھری کہانی ہے میں ایک غریب پیو دا پترا میرا پیو مکروز ہے میں کو بردہ فروشان دے بازاری گھن گیا
اے جتھاں غلام وکدے نا جتنی قیمت منگدا ہا اتنی دیندا کوئی نہ شام دے ٹائم بے آس تھی کہ اسا واپس پیاں دے اسے کہہ دی تے ڈٹھا نہ اسی پر نہ تے سنیا اسی مدینے چ ایک میرا امام ہے نہ جندا موسیٰ کاظم ہے ادھے کہہ دی امام میرے سامنے گھوڑے تے لنگ دے پائے ہیں تے ساکو بے آس ڈٹھا نے گھوڑے دی لگام پیچھا موڑیاں نے اور میرے پیو تو پچھا آنے ایڈے بال کوئی ویچن تے ڈا دے ہوندے نا ایڈے بال تو ماں تو علیہ تے نہیں سمدے اور میرے پیو ڈسے جو میں مقروض ہاں کہہ دی میرا پیو جتنی قیمت منگدا ہا وہ تو کئی گنا زیادہ دیتیاں نے تے میرا ہاتھ نب کے اپنے ویڑے گھن گئے ہیں کہہ دی جنا او امام رضا بادشاہ علیہ السلام دی ولادت ہوئی ہے تے پتر دی خوشی چ میرے امام ڈھیر سارے کنیزاں تے غلاماں نو آزاد کیتا ہے تے میرا ہاتھ نب کے وکھرے گن گئے ہیں تے میں کو فرمایا نے تو میں کو نہ سارے غلاماں تو کو چوکھا پیا رہے تو اون ویلے میرے کول ہیں اس ایج دا بچہ اپنی ماں تو علیحدہ نہیں سمدا تے ہون میں تے کو پتر دی خوشی چ آزاد کریں نا بزرگو اے زندگی ہے غلام دے نہ کرو آزاد سردار ادے میں تے کو آزاد کیتا ہے ادے اور میرے امام فرمایا ہے میں پتر دی خوشی تے کو کچھ دیونا چاہندا منگ کے منگدا ہے تے میں آکھا مولا مودت فرمایا ہوتے نالو سی اور میں مولا نو فرمایا مولا میں کو تجارت بہت چنگی لگ دی ہے میں کو تجارت دا بہت شوق ہے کہہ دی اے جڑے چند درم میں تے کو دیتن اے میں کو میرے امام عطا کیتے ہیں اور میرے مولا فرمایا ہے عرب دا بہت بڑا تاجر ہو سیں عرب دے تاجر تیرے مقروض ہو سن کہہ دی الحمدللہ امام دی جتی دا صدقہ عرب دے تاجر میرے مقروض ہیں میں کو بڑے بخت ہیں اور میرے امام فرمائے اے تو تین دسی اپنی کہانی جڑی گل میں پوچھئے کہ نہیں مدینے گیا ہمیں آدھے کہہ دی منگ دعا میں مدینے ونیا ہی نہیں مولا فرمائے کیوں آدھے کہہ دی اللہ مان کر مدینہ اجڑ گیا ہے مولا فرمائے کیوں آدھے 14 سال ہو گئے رضا دا بابا نہیں دسدا آدھے کہہ دی تجارت دا منو جنون دی ہاتھ شوق ہے 7 سال تا میں تجارت کی تھی اے جڑے باقی 7 سال ہیں نا تجارت بہانا ہے ہر وڈے شہر وینا اپنے امام نو گلندہ ودا کہہ دی منگ دعا میں کو رضا دا بابا مل پوے اور میرے مورا فرمایا ہے تے کو اگر تیرا امام ہی تھیں مل ونجے پہچان ویسے آدھے کہہ دی اللہ مان کر ہوئے رضا دا بابا تے پہچانا میں نہیں تے میرے مولا فرمائے میں کو پہچان میں کونا آدھے کہہ دی تھوڑے کل بھول سنگدا پر اپنے امام تو نہیں بھول سنگدا سید دے تیرے امام دی کوئی نشانی آدھے پیشانی والا نور نہیں چھپ سنگدا ہوں میرے علی پاسے دیکھیں ان کھڑے ہیں نا میرے امام نور دی لائٹ نکھتی ہے جے اسمان نل ٹکر کھا دیئے ایوب جنگلے تے ٹکر مار گیا دے ہوں ویلے ڈسے سے جدہ نوکر مار ویسیا سیدہ دے میں کو سنیان میں رضا دا بابا آوازاں دے 14 سالاں دا کہہ دیاں میں رضا دا بابا جی بابا میں نوکر لکھوریاں دناما جنا پتہ لگائے جو میرا امام ہے آدھے مولا میں نو اجازت سید آدھے تھک پائیں لگوان آدھے مولا تھکنا میرے کل جتنی دولت میں حکومت خزانے جمع کرنا آدھے تیرے قیدہ جڑیندہ وطن والوان دھیاں تھک بیانے جی بابا میں نو کر جڑے دار بینڈ کر کے روندے پائیو اشارہ ہوا بہتر ہوندے جڑا لاؤ دے ترجمانی کرے بولو وزدارو اشارہ ہوا بہتر ہوندے جڑا لاؤ دے ترجمانی کرے لکھن دا اشارہ انج ہوندے بولو وزدارو انج ہوندے آدھے مولا میں تیرے قیدہ چھوڑے نہ وطن والوان سید آدھے ایوب رہائی دی کوشش نہ کر میرے رہائی دے کاغذ بڑھ گئے او میرے مک گئے میں گزار مل گئے جی بابا میں نوکر جڑے دار بین کر کے روندے پائیو
آدھے مولا کرنا چھٹنی ہے سیدہ دے پنجی دی صبح آدھے مولا میں تھیں کھڑوندا سونا لباس سونا گھینا دا سونا گھوڑا گھینا دا سیدہ دے یو والوان دھی بھول گئی ہیں میں امام دی اکھ نال پیا دے دا تیری دھی دروازے تے کھڑی رون دی ہے جنگلے تے ٹکر مار کے آدھے تھوڑیاں کول کوئی چنگی ہے سیدہ دے سادیاں دا مقدر کسے مومن دی نہ روے او میریاں دھیاں رول رول کے جی بابا میں نو کر جڑے در وینڈ کر کے روندے پایو سیدہ دی امامت دا حکم ہے لگوائیں آدھے مولا ہون انکار دی گنجائش نہیں آدھے مولا کوئی باپ صبح گھروں نکلے شامی گھر روے وہ اپنے دھیاں واسطے کچھ گھن ویندے مولا تساں جو 14 سال بعد گھر ویسو آپ کو کتنی چادرہ کتنے امامے کتنے برکے سیدہ دے ہیک کفن آدھے مولا کہندہ کفن سیدہ دے پل بغداد تے جندہ کفن او بھی اتھائی نالے میں بھی تک اتھائی مل سا دروگا دے اے چلا گئی ہے جن 14 سال دیر سچ کچھ نہیں منگا آج میرے علی پاس نے کہتے دروگا تو نے آج تلا کن ویندہ سیدہ دے گھر ویندہ آدھے ہیں کہہ دی تیرا بھی کوئی گھر ہے سیدہ دے میرا او گھر ہے جتھے نبی رک ویندن جتھے ملائک پارا دینن آدھے کہہ دی کیوں ویندے غریب آدھے اولاد کو ملن ویندہ آدھے ہیں کہہ دی تیری بھی کہ اولاد ہے سید آدھے 18 دھیاں تے انوے پتر آدھے کہہ دی منے دا دھیاں پردادار حسنیاں پتر ملن کیوں نہیں ہے سید آدھے تانے نمار وطن تو بارا ٹرین نہ میں ڈوین نہ واپس ماد گین او میرے پترہ تے دیوارہ بڑھ گئی ہیں او میرے پتر شہید جی بابا میں نوکر جنہیں در وینڈ کر کے روندے پائیں ہو آدھے مولا میں مجبور ہوں سیدہ دے تو مجبور ہے میں اتنی ہوں میں ان دی رضا دا کہہ دیا نعرہ تکبیر بلند کیتا زنجیر توک تڑیاں ترٹ کے زمین تے وانج پائے ہون میرا امام زنجیران دے پاسے نے کے پائے فرمائیں دے پریشان نہیں ہونا جی میں خود لہم میں خود پیسا وعدہ ہوئے معاشر کو لہسا تو تذاکر پڑھ دن دو قیدی معاشر لدی کڑیاں نال پیش ہو سن ایک قیدی رضا دا بابا میں کو ممبر دی قسم دو جا قیدی نہیں دو جی قیدی نہیں جڑی رو رو کے دینا تو لب دائیں اور نا اکبر لب دائیں جی بابا میں نوکر میں لکھواری ادراما جڑے در وینڈ کر کے روندے پائے ہو ادھا رو موعظہ امامت نال میرا امام اپنے گھر دے ویچ آئے دھیاں ساریاں مٹی تے ستیاں ہوئیں میں کوئی ایک سوال دا جواب دے جنہ دھیاں دا بابا 14 سالان دا کہہ دی بستر بنا کے نہیں سمدیاں کی میں سمدیاں ساریاں بہنہ مٹی تے سمدیاں اور روزانہ سیدان دے گھر مجلس ہوندی ہیں 18 تا بھینی ہیں کچھ بھیرا بچ گئے ہیں ذاکر کون ہوندا میری کم علی سین بابے دے وزدے ویلے آلے حال سناویا وال ساریاں بہنہ روندیا روندیا مٹی تے سمجھنا آج 14 سال بعد میرا امام گھر دے بھی چاہیے ستیاں دیاں دے پیشانے چمنے شروع کیتی ہیں جو اچانک رضا دی ماں دیا کھلی ہیں آواز دے مولا واللہیو سیدہ دے میں آیا نہیں میں وال بنجنا ہے سیدہ دے میں مہمان میں گزار مل گئی ہیں آدھی مولا تیرے دھیاں کو کت گھنا و رضا کو کت بھیجا سیدہ دے میرے دھیاں کو جنگلے نانے رضا دے ہتے کفن دیوا بھیجے میں کو کفن کہیں نہیں دیونا ازادر میری سین چادر لائی ہیں کمار دے نال چادر بدھی ہیں ستیاں دیاں دے مونڈے علا کے ودیاں دے جاگو او بابے دا آخری مو دیکھو ازادر دھیاں چاگل کو حالا پائے پیونو خون دی الٹی ہیں میری کو ملی سین چادر لائی ہے خون صاف کیتا ہے حقل مار گیا دیئے کیڑے جرم دے ویچ او تسا قید ہو بابا تھوڑی کیا سنگین سزائے ایسا سنیا